السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اسلام دین فطرت میں نماز قائم کیسے ہوتی ہے کہ عنوان پر ہماری گفتگو کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ نماز کی اقامت تب ہوتی ہے جب ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی شرائط و آداب کا خیال رکھا جائے گا۔ لہٰذا ہم باطنی شرائط و آداب کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقامت نماز کی دوسری شرط پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ دوسری ظاہری شرط سطر کا ڈھانپنا ہے، جبکہ باطنی شرط اور ادب کے طور پر اپنے گناہوں اور دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سطر کے معنوں میں شامل ہے۔ اللہ نے بندوں کی خطاؤں کی پردہ پوشی کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ گویا غیبت اور عیب جوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدترین گناہ ہے۔ کسی دوسرے کی زندگی کے بارے میں تجسس، سراغ رسانی اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا ہے، اور اگر کسی طرح کسی کے عیب آپ پر واضح بھی ہو جائیں تو اس کو فاش کرنے کے بجائے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر ہم تو ہر وقت دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں، حالانکہ ہم خود مجسم عیب و گناہ ہیں، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ نہ پڑی اپنی برائیوں پہ کبھی نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر تو اپنی نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ناظرین، تعلیمات اسلام کے مطابق پردہ پوشی کرنے والا اللہ کی ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ اپنے مرشد بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کی صحبتوں کا حال اپنی تصنیف راحت القلوب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز بابا فرید نے یہ روایت بیان کی کہ سفر معراج سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں اصحاب خلفائے راشدین کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اولیاء کے سرخیل کے لیے مجھے خلعت شہنشاہ ولایت عطا کی ہے کہ اپنے چاروں اصحاب میں سے یہ خلعت اس ایک کو پہنا دینا جو یہ مخصوص جواب دے۔ پھر چاروں اصحاب سے باری باری سوال کیا کہ اگر میں خلعت شہنشاہ ولایت تم میں سے کسی کو دوں تو تم کون سے عمل کو ترجیح دو گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا، میں اس دنیا کو صداقت سے بھر دوں گا۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا، میں عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا، میں سخاوت سے بھر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے فرمایا، یقیناً یہ سب اعمال اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ علی، اگر تمہیں یہ خلعت عطا کروں تو تم کون سے عمل کو زیادہ پسند کرو گے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ حضور، میں ساری مخلوق کے عیب چھپا لوں گا۔ اس جواب پر پھر گلِ قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی اور آپ نے فرمایا، ہاں، میرے رب نے مجھ سے یہی کہا تھا، تیرے چاروں یاروں میں سے جو یہ جواب دے اسے یہ شہنشاہ ولایت کی خلعت پہنا دے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں کہ یہ بات بیان کرتے ہوئے بابا فرید کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ فرمانے لگے، لوگو، ہم اللہ کا قرب اور ولایت چلوں اور ریاستوں میں تلاش کرتے رہے، مگر آج پتہ چلا کہ اللہ کی ولایت لوگوں کے عیب چھپانے میں ہے۔ جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ ناظرین، آئیے ہم بھی لوگوں کے عیب تلاش نہ کیا کریں، اور اگر کسی کا عیب مل جائے تو اپنے دل میں دفن کر دیں، پھر ہم بھی اللہ کی دوستی یعنی ولایت کا دم بھر سکتے ہیں، اور اللہ کے انعامات ہمارا بھی مقدر بن سکتے ہیں۔ لہٰذا توجہ طلب ہے یہ جملہ کہ
اپنے اور دوسروں کے عیبوں اور رازوں کو لوگوں پر ظاہر نہ کرنے والا نماز کی اقامت کے اس راستے پر گامزن ہوتا ہے جو بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی اقامت پر ہماری گفتگو جاری ہے۔